اب ہمارے جو اگلے اسپیکر ہیں جناب علی رضا خرم صاحب ہیں، انہیں میں انوائٹ کرنا چاہوں گا۔ یہ الحمدللہ پچھلے 2 ڈھائی سال سے کام کر رہے ہیں۔ ان کے چینل کا نام ہے اسلامک اویکننگ چینل۔ اسلامک اویکننگ کے نام سے ان کا چینل ہے، اور ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے جو اس چینل پر کام کر رہی ہے، اور کرسچینٹی کے رد میں اور ایتھزم کے رد میں ان کی بہت سی ڈیبیٹس بھی ہیں، اور بہت سی مفید ویڈیوز بھی ہیں، اور بہت سے ڈسکشنز بھی ہیں علماء کرام کی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اسلامک اویکننگ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اور ان حضرات کا تعاون کریں۔ علی رضا خرم صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی گفتگو شروع کریں، اگلے 10 منٹ آپ کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ اقبال فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، حرم پاک اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ آج جو خوبصورت بزم آپ نے سجائی ہے، اس کا حسن یہ ہے کہ بلا تفریق مذہب و فرقہ سب لوگ اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں۔ تو ستاروں کی یہ کہکشاں دیکھ کر جہاں میرا مالک خوش ہے، اللہ کے رسول آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہیں، وہاں آج اقبال کی روح بھی بہت پرمسرت ہوگی۔ سب سے پہلے میں آپ احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا اور مجھے گفتگو کا شرف بخشا۔ میں پوری اسلامک اویکننگ ٹیم کا بھی ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس اہم موقع پر اسلامک اویکننگ چینل کی نمائندگی کے لیے مجھ پر اعتماد کیا۔ میں بلا تاخیر آج کے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ میں اپنے رب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے دین حق پر مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ جہاں تک میری معلومات ہیں اپنے خاندان کے بارے میں، تو وہ سب مسلمان تھے، اور ہمارے خاندان میں کبھی بھی کسی نے اسلام کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اسلام سے بہتر ضابطہ حیات موجود ہی نہیں ہے۔ اور ملحد تو وہ مفلس قوم ہیں، وہ نالائق قوم ہیں کہ آج تک اپنے لیے ایک ضابطہ حیات بنا نہیں سکے۔ پہلے تو میں سب کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کیوں نہیں چھوڑا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، اور ایک پرفیکٹ نظام حیات کا نام ہے۔ سب سے پہلی بات جو کسی سسٹم کو چھوڑنے پر اکساتی ہے وہ اس کا نقص ہوتا ہے، اور مستشرقین کی طرف سے اسلام پر کئی اعتراضات اٹھائے گئے جن کے بہترین جوابات پیش کیے جا چکے ہیں۔ میں نے بھی جب یہ اعتراضات سنے جن کو اسلام کی خامی اور نقص کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا، وہ صدیوں پرانے گھسے پٹے اعتراضات جو صدیوں سے کیے جاتے رہے اور جن کے مدلل جوابات پیش کیے جا چکے تھے، انہی اعتراضات کو کاپی پیسٹ کر کے دیسی ساختہ ملحدین پیش کر رہے تھے۔ جب ان کا دیانتداری سے میں نے مطالعہ کیا تو وہ نقص کی بجائے معاشرتی ضرورت نکلے، جیسے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت۔ اس بات کو لے کے بہت زیادہ اچھالتے ہیں، یہ نقص نہیں ہے، یہ تو معاشرتی ضرورت اور اس پہ بات ہو سکتی۔ اس حد تک عقل سے پیدل لوگ ہیں کہ انہیں نقص اور ضرورت میں فرق بھی معلوم نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے اسلام کو نقص سے جب پاک دیکھا تو اسلام کی ضرورت مزید محسوس ہوئی، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام ہی میں انسانیت کی نجات ہے اور صحت مند معاشرے کی بقا موجود ہے۔ ایک نقص سے پاک چیز کو چھوڑنا میرے نزدیک بے وقوفی ہے۔ کسی بھی چیز کو ترک کرنے کی دوسری اہم وجہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر چیز کا مل جانا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، اور بھی ضابطہ حیات موجود ہیں، لیکن جب اسلام کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی اسلام سے بہتر ثابت نہیں ہوتے۔ تو ایک اعلیٰ چیز کی موجودگی میں کوئی بھی ذی شعور ادنا کا انتخاب نہیں کرے گا۔ اس موضوع پر بہت سے دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہمارا مقصد ادیان کا تقابل کروانا نہیں ہے۔ البتہ میں ملحدین کا ذکر ضرور کروں گا۔ سب سے پہلی بات، ان حضرات کے پاس متفقہ طور پر کوئی ضابطہ حیات ہی موجود نہیں۔ مکمل ضابطہ حیات تو یہ مل کر بھی صدیوں سے نہ بنا سکے۔ البتہ ایک دو انسانی حقوق کی یہ بات کرتے ہیں، وہ میں ضرور ڈسکس کروں گا۔ اردو بولنے والے ملحدین میں حارث سلطان صاحب نے اسلام کو چھوڑنے کی وجوہات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک میں بیان کرتا ہوں جو کم از کم وہی بیان کر سکتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام عورت کو آزادانہ جنسی ریلیشنز کی اجازت نہیں دیتا، اور مردوں کے مردوں سے تعلقات کو درست نہیں سمجھتا، اس لیے میں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اور یہ اس کا پہلا اسلام کے خلاف جو مقدمہ تھا، جو اعتراض تھا، وہ یہ تھا۔ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ایک ملحد جو کہ حارث سلطان کی سوچ کا دفاع کر رہا تھا، اس کی کتاب کا دفاع کر رہا تھا، جب میں نے اس سے شیئر کیا کہ حارث کہتا ہے کہ جب میں آزادانہ سیکس کر سکتا ہوں تو میری بہن کو بھی اجازت ہے، وہ بھی جس سے جو چاہے کرے۔ تو وہ فرماتے ہیں میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کو بھی اختیار ہے کہ وہ بھلے 20 بندوں سے ایک وقت میں ریلیشن رکھیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔
اور ہم جنس پرستی بھی مورل ہے. استغفراللہ. اس حد تک انہوں نے یہ بات کہہ دی. میں نے کہا جی میں تو آپ کی بیٹیوں کا نام نہیں لے سکتا, یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں جی مجھے اس میں کوئی حرج نہیں. میں نے پوچھا کہ آپ سائنس کو بہت مانتے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ 20 بندوں سے ایک وقت میں ریلیشن اور ہم جنس پرستی کے سائنس نے کیا فائدے بتائیں, کیونکہ آپ تو سائنس کو دیکھ کے تو پھر وہ چیزیں بناتے ہیں یا ان کو مورل یا ڈی مورل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بتائیں ذرا اس کے کوئی 2-4 فائدے ہی مجھے بتا دیں. تو اس وقت پھر کہتے ہیں جی ہم سائنس پہ بات نہیں کر رہے. اب اسی طرح کی شرمناک اور انسانیت سوز آئیڈیالوجی کی کم از کم کوئی بھی غیرت مند اور ذی شعور قبول نہیں کر سکتا. مقصد یہ ہے کہ کسی آئیڈیالوجی کو قبول کیا جائے جو اسلام سے بہتر ہو اور لاجیکل ہو. وہ آئیڈیالوجی وجود ہی نہیں رکھتی. تیسری اہم وجہ علمی نہیں جذباتی ہو سکتی ہے کہ بندہ کسی چیز سے متاثر اتنا ہو جائے کہ ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری کا انتخاب کر لے. تو کم از کم مجھے الحاد میں تو ایسی متاثر کرنے والی کوئی ایک چیز بھی نہیں ملی جس سے میں متاثر ہوتا. البتہ کچھ ملحدین کی بدخلقی اور بدتمیزی ضرور دیکھنے کو ملی, اور کم از کم یہ چیز تو کسی بھی انسان کو متاثر نہیں کر سکتی. اب میں آپ احباب کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ میں اپنے ٹائم میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے جب لوگ اسلام پر زبان درازی کر رہے تھے, خصوصاً یوٹیوب پر, تو کچھ دوست احباب جن میں محترم وقار صابر صاحب اور محمد عتیق بھائی نے میری توجہ اس جانب مبذول کروائی. میں ان برادران کا شکر گزار ہوں. اسلام مخالف لوگ تو ہر دور میں رہے اور ہر دور میں شرمندگی ان کا مقدر بنی. ان دنوں ایک مشہور کرسچن سلیمان اسحاق جس نے اسلام کی مخالفت کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا, ان احباب نے میری اس سے بات کروائی اور سلیمان اسحاق صاحب کا علم کھل کر سامنے آ گیا اور جناب فرار ہو گئے. اور مناظرے کا وعدہ کر کے کہ کل مناظرہ کرنے کے لیے میں آؤں گا, ان کی کل آج تک نہیں آئی, اور اس کے بعد انہوں نے مناظرے کرنے ہی چھوڑ دیے. اس کے بعد بہت سے کرسچن احباب سے گفتگو رہی, مگر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور ہمیں کبھی اس میدان میں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. میں اس معاملے میں سید شہزاد حسین صاحب کا بہت احسان مند ہوں کہ انہوں نے میری ہر ممکن علمی مدد کی اور ایک شفیق استاد ہونے کا ثبوت دیا. اسی طرح ہمارے ساتھ بہت سے دوست جڑتے چلے گئے. ملک احسان علی, ذوالفقار اشرف, محمد اویس, انصر باجوہ صاحب, ذوالفقار علی اور سید فراز حیدر صاحب. اسی طرح ایک الگ سے ٹیکنیکل ٹیم بھی موجود ہے, اور بھی بہت سے دوست جن کا میں نام لوں تو ایک طویل لسٹ بن جائے گی. میں ان سب دوستوں کا احسان مند ہوں کہ یہ سب اسلام کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے, اور ہم سب سید شہزاد حسین صاحب کی سرپرستی میں مل کر مشاورت سے چینل پر کام کرنے لگے, اور الحمدللہ کر رہے ہیں. انہی دنوں میں اردو سپیکنگ ملحدین کی آوازیں اٹھنے لگیں اور انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا. تو ذوالفقار اشرف صاحب نے ہمیں انکریج کیا اور ہم تب سے الحاد پر کام کر رہے ہیں. میری فطرت ہے کہ جب لوگ کسی آئیڈیا پر زیادہ بات کریں تو میں اس پر ضرور غور کرتا ہوں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ قرآن حکیم ہمیں معاملات پر غور کرنے اور عقل اور تدبر سے کام لینے کا حکم دیتا ہے, اور کسی بھی نظریے کو صرف اس بنیاد پر قبول کرنے کو پسند نہیں کرتا کہ ہمارے آباء و اجداد اسی پر قائم تھے لہٰذا ہم بھی اسی پر قائم رہیں گے. قرآن حکیم اس چیز کو پسند نہیں کرتا. تو قرآن حکیم نے بھی ریسرچ کا جو ہے ہمارے ذمہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. تو جب میں نے یہ ریسرچ کی میں نے سوچا کہ ان کی کوئی تو بنیاد ہوگی جس بنیاد پر یہ اتنی لمبی لمبی چھلانگیں لگاتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں یا دعوے کرتے ہیں. تو مجھے بہت مایوسی ہوئی اس معاملے میں. ان کے پاس کسی قسم کی کوئی بھی ریسرچ یا کوئی بھی ایک بھی چیز ایسی نہیں تھی جس سے انسان جو ہے وہ متاثر ہو سکے. تو لیکن ان کی بد زبانی نے, ان کو دیکھا ان کو سنا تو ان کی بد زبانی نے ان کی پول کھول دی کہ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آج تک انسانوں میں رہ کر بھی گفتگو کے آداب نہیں آ سکے. جس انسان کو بولنے کی تمیز نہ ہو کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی انقلابی نظریہ پیش کرے اور بھرپور نظام حیات پیش کرے, اور وہ بھی اسلام کے مقابلے میں نظام حیات پیش کرے. تو ایسا تو ممکن نہیں. تو جیسا کہ اسلام صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا نام نہیں ہے, یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. آپ نے اس نظام حیات کو اگر چھوڑ دیا ہے تو ان سے میں نے کئی دفعہ پوچھا ہے تو اب آپ اپنا نظام حیات ہمارے سامنے رکھیں تاکہ مذہبی نظام حیات سے اس کا موازنہ کر سکیں اور فیصلہ کر سکیں. اگر آپ کا بیٹر ہوا تو ہم قبول کر لیں گے. تو آج تک نہ ملحدین یہ جو ملحدین ہیں یہ اپنا نظریہ حیات نہ بنا سکیں اور نہ ہی پیش کر سکیں, اور نہ ہی یہ گفتگو کرنے کی تہذیب سیکھ سکیں. تو کس بنیاد پر اسلام کو چھوڑا جائے؟ تو کسی قسم کی بھی ان کے پاس جو ہے. اب اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ قرآن حکیم میں چیلنج موجود ہے. 5 جگہ پر قرآن حکیم نے ان کو چیلنج دیا ہے, سورہ ہود میں, سورہ طور میں, سورہ بنی اسرائیل میں, سورہ بقرہ میں, سورہ یونس میں, کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ خود گھڑ لیا ہے تو آپ بھی انسان ہیں. تمام اپنے خیال لوگوں کو اکٹھا کریں اور اکٹھا کر کے آپ بھی اس جیسی ایک کتاب لیں. چلو ایک کتاب نہیں آتی, ایک سورہ ہی لیں. تو یہ لڑنے کے لیے تیار ہیں یا مرنے کے لیے تیار ہیں یا مارنے کے لیے تیار ہیں, لیکن قرآن حکیم کا یہ مختصر سا یہ چھوٹا سا چیلنج جو ان کے سامنے آج سے 1400 سال پہلے سے موجود ہے یہ اس کا جواب نہیں دے سکے. میں اپنی گفتگو کو بہت شارٹ کروں گا. اب کرنا تو میں کافی باتیں چاہتا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہی ٹائم میں جو ہے
وہ بات کو مکمل کر لوں، ٹائم بہت کم ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، ابھی بھی میں نے جو ہے وہ تقریباً 10 منٹ لے لیے. میرا انداز یہ تھا کہ میں جلد سے جلد وائنڈ اپ کر دوں گا. تو سر یہ لوگ جو ہیں ہماری کافی، ان سے میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ حارث سلطان ہو گیا، یہ جیسے کچھ نامور ملحدین ہیں، جیسے دیسی نیو ہو گیا، گلزار الیہ ہو گیا، ان تمام کے ساتھ ہماری بات ہو چکی ہے. اور حارث سلطان تو وعدہ کر کے دوبارہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں آیا. انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر کبھی اس پہ بات کروں گا، اور وہ ڈیبیٹ موجود ہے ہمارے چینل پہ، اس سے 2 دفعہ بات ہوئی ہے، وہ دیکھی جا سکتی. تو یہ جتنی بھی ہم ڈیبیٹس کر رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ محظوظ ہوں گے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ میرے اکیلے کی کوشش نہیں ہے، یہ پورا ٹیم ورک ہے. ہماری ٹیم میں الحمدللہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ موجود ہیں، مگر سب اللہ کے فضل سے ایک ساتھ ہیں، سب ہی متحمل ہیں، مدبر ہیں، اور ہم اسلام کے ہر مکتبہ فکر سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن خود کو کسی ایک فرقے تک محدود نہیں رکھتے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے چینل پر مختلف مکاتب فکر کے علماء تشریف لاتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں. جیسے کہ مفتی عثمان ابن فاروق، مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب، مفتی فضل ہمدرد، جناب کیسر احمد راجہ صاحب، اور آغا سید اپنا ظاہر عباس نقوی صاحب ہمارے چینل پر ہر جمعہ کے دن پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے رات ملحدین کے مغالطے دور کرنے کے لیے لائیو تشریف لاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہفتے میں 1 یا 2 بار ہماری اپنی بھی لائیو اسٹریم ہوتی ہے، جس میں ہم ملحدین کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہت شکریہ مفتی صاحب، جی میں بہت جزاکم مشکور اس اللہ طرح خیر، سے. جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت مفید بات ہوئی، آپ نے اپنا تجربہ بھی بتایا کہ ملحدین کے ساتھ آپ کا کیسا تجربہ رہا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ اس دین میں کوئی